رحمان بن عوف جو مٹی کا سودا کرتے سونے کا بھاؤ ملتا، کسی نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ ہم سے تو کوئی پوچھے نا آج کل کیا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بڑے لکی ہو، کہتے بس جی کوئی لائن ہے بتا نہیں سکتا۔ اب لائن اتنی نہ بتائی جاتی، وہ پتا ہو سو کا چلتا ہے، وہ تیسرے دن لائن ٹوٹی ہوتی ہے۔ لائنیں تو کچی ہیں آج کل۔ انہوں نے کہا کسی اور کو بھی بلا لا، بلا لیا۔ کہتے ہیں 3 کام میں کرتا ہوں۔ پہلا کام، میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت نہیں چھوڑی۔ دوسری بات، جب سے میں نے تہبند چادر باندھنا شروع کی ہے، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تیسرا، میں تجارت سنت سمجھ کے کرتا ہوں، میرے دل میں مال کا نشہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان نشئی بن جاتا ہے، پھر اس کو نماز بھی بھول جاتی ہے، اللہ کا ذکر بھی بھول جاتا ہے، اس کے دل میں نشہ کیا ہے؟ بس مال اکٹھا ہو جائے۔ حالانکہ مال کی 2 ایسی مصیبتیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کبھی اس سے محبت نہ کرے۔ وہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ ٹریلینز ریالوں کے مالک آپ بن گئے ہیں، آپ منت بھی کریں کسی درزی کی، وہ آپ کے جو کفن ہے اس کو جیب نہیں لگائے گا۔ ٹریلینز ریالوں میں سے 1 ریال بھی آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ پہلی مصیبت ہے۔ اور دوسری مصیبت، یہ سارا خرچ بھی آپ کے وارثوں نے کرنا ہے، حساب آپ سے لیا جائے، پھر بھی انسان بھول جاتا ہے۔ تو کہتے تھے میں 3 دن جانور اپنے پاس رکھتا ہوں، 3 دن سے زیادہ میں نے کبھی جانور اپنے پاس نہیں رکھا۔ زندگی میں ایک ایسا موقع آیا، میں نے 1000 اونٹ خریدے، 3 دن گزر گئے، کوئی لینے والا نہیں۔ آخر شام کے وقت ایک گاہک آیا تو اس سے سودا ہوا، جتنے کہ آپ نے خریدے اتنے کے دے دو۔ میں نے کہا اٹھاؤ، اللہ نے عقل دی تھی، ابھی بات ہو رہی تو میں نے کہا رسیاں میں اتاروں گا۔ کہتا ٹھیک۔ میں نے وہ 1000 رسیاں اتاری اور 1 درہم کی رسی بیچ کے 1000 کا پروفٹ وہاں بھی اللہ نے دے دیا۔ وہ جب بیت اللہ میں آئے عمرہ کرنے تو ایک شخص کی بڑی تڑپ تھی کہ دعائیں کون سی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ نا جو تھوڑا سا لکی انسان ہو نا، سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اچھا پھر آپ کیا کرتے ہو، ویسے کیا پڑھتے ہو آج کل؟ اس نے بھی بیت اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، چکر شروع کیا نا، پتہ نہیں یہ کون سا خاص ذکر ہوگا، یہ ذکر کیمیا جو ہے میں بھی لیتا ہوں۔ تو جو ہی انہوں نے شروع کیا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، کرتے کرتے رونا شروع ہو گیا، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب قنی شح نفسی، یا اللہ میری بخیلی دور فرما۔ وہ کہتے ہیں 2.5 کروڑ روپیہ ایک مجلس میں تم دے دے تو اللہ کی راہ میں ابھی بخیل ہو۔ کہتے تمہیں کیا پتا میں کتنا بڑا بخیل۔ وہ اتنا کچھ خرچ کرنے کے باوجود کہتے تھے اللہ میری بخیلی دور فرما۔ ہم نے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں لو فلاں دن تو بھی میں نے 2 ریال دیے۔ وہ ہمیں 2 مہینے ہی یاد رہتے۔ اس لیے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تعی فیعی اللہ علیہ، ام سلمہ گن کے نہ دیا کرو، اللہ بھی پھر گن کے ہی دیتا ہے، گن کے نہ دیا کرو۔ وہ سلیمان الدارانی کتنے نیک آدمی تھے۔ یزید بن مہران، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماموں ہر روز نکلتے ہیں، کبھی اس کو پیسے دے کبھی اس کو دے۔ پوچھتے ماموں جان آپ اتنا خرچ کرتے ہیں، آپ کو گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا جتنا میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں نا، مجھے اللہ اس سے زیادہ دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا، بچہ تھا نا، گیا گھر میں جو کچھ جمع تھا لا کے سارا تقسیم کر دیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، کہتے ہیں ماموں جی مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ کہتے ہیں بیٹا اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کو چیک نہیں کرتے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی آپ ایک مرتبہ پھر یاد کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا یہ قول، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس بندے کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف، اسے چاہیے کہ قرآن کھول کے پڑھے۔ نو ڈاؤٹ کہ زبانی پڑھنا بھی اجر و ثواب کا باعث، لیکن قرآن کو کھول کے پڑھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو کون نہیں جانتا؟ اس کا راز کیا تھا کہ سیدنا عمر جب صبح کی نماز پڑھایا کرتے، ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے، جب گھر آتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، کان عمر اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فیہ، گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، اس بات کو سمجھیے، یہ میرے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے۔ اس کی ایک ایک آیت دنیا جہان کے دساتیر سے بڑھ کر
اور دنیا جہان کے دستوروں کے جتنے آرٹیکلز ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرے. اور شاید کہ یہی ہم نے سیکھا کہ جب بھی ہم رمضان میں اٹھتے تو ہماری خواہش کیا ہوتی؟ قرآن پڑھ لیں، دعا کر لیں، نوافل پڑھ لیں. تو رمضان المبارک اور شوال اور ذوالقعدہ کا رب ایک ہی ہے. اپنے معمول کو جاری رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اقرأ فی 40، کم از کم 40 دن میں قرآن ختم ہو جانا چاہیے. زیادہ ہمت ہے اقرأ فی 30، مہینے میں ختم کر لیں. اقرأ فی 20، 20 دن میں ختم کر لیں. اقرأ فی 10، اقرأ فی 7، 7 دن میں ختم کر لیں. ہمت ہے. ان استطعت، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3 دن میں ختم کر لیں. تو یہ معمول بھی انسان کو جاری رکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا طریقہ رمضان میں دیا تھا اور آپ نے بھی اختیار کیا، صدقہ کرنا. صدقہ صرف مال کا تھوڑا ہوتا ہے. آپ کسی کو مسکرا کر بھی ملیں گے تو صدقہ ہے. آپ کسی کی مدد کے لیے دوڑ کے جائیں گے تو یہ بھی تو صدقہ ہے. کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی صدقہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر دو انسان آپس میں ان کی محبت نہیں ہے، ان کی سلو کروا دے عدل کے ساتھ، یہ بھی تو صدقہ ہے. کسی کو قرض دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو انسان اچھی بات بتا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. مجھے یہ سن کر اور مجھے یہ پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو بہت برکتوں سے نوازے. 11 اپریل سے تاجروں کے لیے ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں کہ روزانہ کی 2 گھنٹے کی کلاس اور دین کو سمجھیے. میں دل کی تھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ان کے لیے بہت برکتوں کا سامان بنائے. اور وہ میرے بھائی جو اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں اور جو بزنس میں ہیں، اللہ ان کے بزنس میں بھی اضافہ فرمائے اور ان کو ہر شریر کی شرارت سے بچائے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے. وہ وقت نکالیں اور علم حاصل کریں. تو کسی کو نیکی کی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خوشخبری سنائی تھی کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، پیسہ تو نہیں ہے کہ میں صدقہ کروں، لیکن ایک چیز صدقہ کرنا چاہتا ہوں. پوچھا وہ کون سی؟ کہا آج کے بعد مجھے کوئی گالی دے، مجھے کوئی برا بلا کہے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کبھی غصہ نہیں کروں. تو آپ نے فرمایا تیرا صدقہ کتنا خوبصورت ہے. تو ہمیں یہ صدقہ بھی کرنا چاہیے. کوئی اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے تو پھر کیا ہو، دعا دے دے، برداشت کرنا سیکھیں، ٹالریٹ کریں. یہی رمضان نے ہمیں سکھایا ہے. بھوک جتنی بھی لگی تھی نہیں، شام تک صبر کرنا. کتنا بھی دھوپ میں کھڑے ہیں نہیں، روزہ نہیں چھوڑنا. کوئی بھی کیفیت ہے برداشت کرنا ہے. اور یہ اللہ نے قانون دیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. لیڈرشپ اللہ ذوالجلال عطا ہی اسے کرتے ہیں جس کے اندر 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں.